ابھی تک میں چپ کر جائیں یار. میں آپ سے نوید صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے واقعتاً سوال کو سمجھنا ہے نا، تو سوال اصل میں یہ ہے کہ احمدیت کیا اسلام ہے یا احمدیت زندیقیت ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ احمدیت تو اسلام ہے اور حقیقی اسلام ہے، پھر میرے بھائی آپ کی ساری باتوں میں وزن ہے کہ بھئی ایک آدمی اسلام کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے، اور اس کو روکا جا رہا ہے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے سے. پھر آپ کا سوال بنتا ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ یہ تو زندیقیت ہے، یعنی اسلام کے نام پہ کفر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کفر کو پریکٹس کیا جا رہا ہے، تو پھر تو آپ بھی ایگری کریں گے مجھ سے کہ ہاں بھئی یہ تو زیادتی ہے. تو لہٰذا یہ کنورسیشن ہم دونوں کر لیتے ہیں. ہم ون بائی ون انشاءاللہ بالکل اچھے انداز سے آپ اور میں برابر، دیکھیں حالانکہ میں ہوسٹ ہوں نا، لیکن میں اور آپ دونوں برابر کا وقت لیں گے انشاءاللہ. جتنا وقت میں لوں گا اتنا وقت آپ کو بھی دیں گے. لیکن یہ ہے اگر آپ نے کرنی ہے واقعتاً کنورسیشن، تو وہ یہ ہے کہ احمدیت اسلام ہے جو آپ کے بقول ہے، اور ہمارا کیا ماننا ہے احمدیت زندیقیت ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. تو اگر آپ کو بات کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے، برابر کا ٹائم دیں گے، سیولائز بات چیت ہوگی. اب آپ بتا دیں آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. جی جی نوید صاحب. جی السلام علیکم. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا تو جواب نہیں دیا امتیاز صاحب، جو میں نے مکالمہ نہیں. اچھا آپ یہ مکالمے کا تو کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ تو جواب دیں کم سے کم کہ آپ جو بھی سمجھتے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا آپ زندیقیت سمجھتے ہیں یا اس سے بھی کوئی غلط رفع یا جو بھی آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، ہمیں وہ سمجھتے رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی گروہ ایسا کہ جو مسلمانوں کو صحیح نہ سمجھتا ہو، کیا اسے بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کی مسجدوں میں جانے سے ان کو روکے یا عبادت گاہوں میں ان کو جانے سے روکے، اسے کہے کہ چونکہ ہم آپ کو غلط سمجھتے ہیں اور آپ کو کیا حق ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کریں یا کسی کو خدا کی طرف سے آنے والا سمجھیں؟ کیا ہر گروہ کو یہ حق حاصل ہے؟ یہ مجھے بس بتا دیں. اگر حق حاصل ہے تو پھر وہ جو روک رہے ہیں نا وہ صحیح روک رہے ہیں. اگر یہ کہ ان کو حق نہیں حاصل ہے تو پھر تو کم سے کم مذمت تو کرنی چاہیے. چلیں اب نوید بھائی بس آپ نے ایک کام کرنا ہے. اب آپ نے سیولائز بات چیت کرنی ہے. اب آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے خاموش رہنا ہے. آپ کو ہم نے پوری بات کا موقع دیا نا. اب انشاءاللہ میں آپ کی بات کو دیکھیے ایڈریس کرتا ہوں. آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا. اسلام کی روح سے اور پاکستان کی ذرا اکثریت مسلمانوں پہ مشتمل ہے. اسلام کی روح سے جو عیسائیت ہے وہ بھی کفر کی ایک بدترین شکل ہے. کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور شریک بھی ایسا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. یعنی اتنا بڑا شرک ان کے منہ سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ ایک بات پہ غور کریں. پاکستان کے اندر عیسائیت کو اپنے چرچ بنانے کی بھی اجازت ہے، وہاں پہ عبادت کی بھی اجازت ہے، اپنے مذہب کی وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے نا. کوئی ان کو روک رہا ہے؟ نہیں روک رہا. اب بات پہ ذرا غور کریں، کیوں نہیں روک رہا؟ روکنے کا سوال تب پیدا ہوگا جب یہ بھلے عیسائیت کا کوئی گروہ بھی ہو، وہ اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ ہم مسلمان ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، ہم ہی تو مسلمان ہیں، آپ سب کے سب تو کافر ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر عیسائیوں کو بھی اسی طرح روک دیا جائے گا، کیونکہ اب وہ اپنے مذہب کی پریکٹس نہیں کر رہے، اب وہ اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اب وہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اب آپ نے مثال دی انڈیا کی. اب ذرا بات پہ غور کیجئے گا. انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ اپنی مسلمان آئیڈینٹی کی ہی تو بات کر رہے ہیں. اگر انڈیا کا مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی گروہ اٹھ کے کہے کہ لو جی آج کے بعد ہم اصل ہندو ہیں، اور آپ جو سارے اپنے آپ کو ہندو کہہ رہے آپ غلط ہو، اب ان کا معاملہ آپ کے والا ہو جائے گا. تو بات کو سمجھیں. آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں اور ان کو مذہبی آزادی نہیں. آپ ایک مذہب کے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن زبردستی اس مذہب کے اوپر نہ صرف اپنا کلیم آپ ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ اس سے بڑھ کے دعویٰ کر رہے ہیں. یہ میری بات نوٹ کریں، اس کو آپ سمجھیں میری بات کو نوید بھائی. آپ لوگوں کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یو آر ٹرو اسلام، یو آر دا ریئل اسلام، یعنی حقیقی اور سچا اسلام آپ ہیں. اور جو چیز حقیقی اور سچے کے مقابلے میں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹی ہوتی ہے.
سچائی کے مقابلے میں جھوٹ ہوتا ہے اور غیر حقیقی چیز ہوتی ہے وہ. یعنی پوری دنیا میں جو اسلام ہے، جو مسلمان ہیں، ان کے مذہب کو آپ لوگ کہیں جی کہ یہ جھوٹا اور غیر حقیقی ہے، اور اپنی چیز کو آپ بطور اسلام کے پریکٹس کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج آپ کی جماعت یہ کہہ دے کہ بھئی ہمارا اپنا مذہب ہے، اور جو کہ در حقیقت ہے آپ کا اپنا ایک نبی ہے، آپ کے اس نبی سے منسوب آپ کی جماعت ہے، لیکن آپ لوگ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. اس چیز کو آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ لوگوں کا اپنا ایک نبی ہے، اور آپ اس نبی سے منسوب ایک جماعت ہیں. آپ کے اپنے سمبلز ہیں، جیسے ابھی آپ کا مسلم مود ڈے تھا، آپ کے اپنے شاعر ہیں، آپ کے اپنے دن ہیں، آپ کے اپنے سارے معاملات ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ اسلام کا نام دینا چاہیں اور اسلام کو کفر کا نام دینا چاہیں. نوید بھائی اس بات کو سمجھیے. مسئلہ یہ ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان اس جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے. انڈیا میں مسلمان جو ہے وہ کسی اور مذہب کی آئیڈینٹی کو اس میں اپنے خود کو کلیم تو نہیں کر رہے نا. اگر وہاں پہ وہ یہ کریں پھر آپ کی بات صحیح بنتی ہے کہ دیکھو وہاں پہ بھی سیم جرم ہو رہا ہے, ان کو بھی ٹھیک سزا ملنی چاہیے. تو یہ میرے بھائی بات ہے. باقی میں نے آپ سے کہا کہ ہم دائروں میں جتنا مرضی چل لیں اور ہم چل سکتے ہیں, لیکن اصل سوال نوید بھائی دیکھیں مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے, میں کیوں دشمنی کروں گا آپ سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ اگر آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر عمل پیرا ہیں کیا یہ چیز اسلام ہے. اگر یہ چیز ثابت ہو کہ ہاں یہ چیز اسلام ہے, پھر آپ کے نوید بھائی سارے اعتراضات بھی درست ہیں, پھر آپ کے سارے شکوے بھی درست ہیں. اس بات پہ غور کریں, میری درخواست ہے بس آپ سے. جی نوید بھائی. اچھا امتیاز صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, وہ تو سارے آپ کے دوست ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو تو فتووں سے بڑی پڑی ہیں کتابیں ساری, وہ آپ کو بھی پتہ ہے یا سب دوستوں کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں. اس بات کا تعلق ہے کہ آیا کہ کوئی بھی دوسرا گروہ دوسرے گروہ کو, پہلے گروہ کو وہ صحیح سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. جس طرح وہ ہندو مسلمانوں کو ادھر نہیں صحیح سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی صحیح ہیں, یا جو بھی گروہ یا جو بھی مذہب یا جو بھی ان کا تعلق ہے جس سے بھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ہمارا ہی حق ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کہنے کا. اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ چونکہ وہ ہم آپ کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے اس لیے آپ کا حق نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. آپ کہیں کہ زندیق کہیں یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں ہمارے بارے میں. آپ کے سب دوستوں نے یا سب گروہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیے ہوئے ہیں, اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اخلاقی جرت یہ ہوتی ہے کہ کہیں کہ خدا اور انسان کا معاملہ ہے. اگر کوئی میں غلط ہوں تو خدا نے جزا مجھے دینی ہے یا سزا مجھے دینی ہے. کسی انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات میں کہ ہاں بھی اسے روکے کہ نماز پڑھنے سے. اچھا یہ تو کر سکتے ہیں آپ تبلیغ سے جو مرضی کرتے رہے یا جو بھی مرضی معاملہ ہو, لیکن نماز پڑھنے سے خدا کا خوف کریں. امتیاز بھائی آپ سے مجھے یہ نہیں توقع تھی کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا چونکہ کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اسے کہیں کہ ہاں بھی یہ قانون کہاں ہے. قانون بھی نہیں ہے یہ, کیونکہ اگر قانون ہوتا تو وہ مسجدیں اس وقت نہ رہنے دیتے. وہ کہیں گے نہ ہی یہ پاکستان کا قانون ہے اور نہ ہی یہ کہ اخلاقی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کسی میں اخلاقی جرت ہے کہ اسے روکے کسی سے نماز پڑھنے سے یا خدا کی عبادت کرنے سے. باقی میرا تو یہ ہے کہ خدا اور انسان کا تعلق رہنے دیں. اسے کہیں کہ یہ اگر کوئی بندہ غلط ہے, اپنی آپ نے طاقت صرف کر لی, اسے سمجھانے کی کوشش کی, کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے, جی تیرا اور خدا کا معاملہ ہے. تو یہ آپ اس کو چھوڑنے کی بجائے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھی پھر لوگوں کو سب کو حق دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ ہاں بھی جو مرضی جو جس کو غلط سمجھتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو پھر اس کو جو مرضی ملیامٹ کرنے کی کوشش کریں بس. تو چلیں باقی ٹھیک ہے, ابھی اپنی بات کو آپ وہی ریپیٹ وہ کر تو رہے ہیں. سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہی ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے. چلیے میں بتا دیتا ہوں نوید بھائی. دیکھیں چلیے انشاءاللہ یہ میری لاسٹ کامنٹ ہے, کیونکہ ہم کوئی فروٹفل بات ہو نہیں رہی نا, وہی مطلب آپ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں, پھر سننے والے لوگ بھی اس سے بور ہوتے ہیں ریپیٹڈلی بات کو سننے سے. تو دیکھیں اس میں دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جینوئنلی کنفیوزڈ ہیں, آپ کے ذہن میں نا ایک بات کلیئر نہیں ہے. وہ بات کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک گروہ کو, پہلے گروہ کو بات کو سمجھیں, بعد میں آنے والا ایک گروہ پہلے سے موجود لوگوں کی آئیڈینٹی کلیم کر رہا ہے.
دنیوی اعتبار سے میرے بھائی اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چونکہ دینی اعتبار سے چونکہ نا آپ کو بچپن سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے نا، غیر احمدی، مخالفین جماعت، مخالفین سلسلہ، منکرین، نبیوں کے مخالف، اس لیے نا وہ بات مذہبی بات آپ کو سمجھ شاید نہ آ سکے یا میں آپ کو سمجھا نہ پاؤں۔ میں آپ کو دنیا کی مثال دے دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا کسی بھی کمپنی کے اوپر یا کسی بھی لوگوں کے اوپر، فرض کیا وہ بھلے یہاں پہ رہتے ہوں، جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ ہوں، کیا سب لوگوں کو آزادی نہیں ہے کہ اپنی ایک کمپنی بنائیں اور وہ کمپنی موبائل مینوفیکچر کرے، موبائل مینوفیکچر کر کے بیچے، کاروبار کرے، اوپن کمپٹیشن ہے، ہر جگہ پہ اس بات کی اجازت ہے نا۔ اب اگر کوئی کمپنی اپنی ایک کمپنی کسی ملک میں، اگر کوئی لوگ مل کے کسی ملک میں اپنی ایک کمپنی اوپن کریں اور وہ موبائل مینوفیکچر کرتی ہو اور ان کو جناب روک دیا جائے، جبکہ ان کے مقابلے میں دیگر کمپنیاں بھی موجود ہیں، وہ موبائل مینوفیکچر بھی کر رہی ہیں، وہ بیچ بھی رہی ہیں، لیکن اس ایک خاص کمپنی کو روک دیا جائے، تو آپ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا، سننے والے بھی کہیں گے کہ کتنی زیادتی ہے یار۔ سب لوگوں کو تو آزادی ہے کہ جو مرضی کمپنی بنا رہا ہے، موبائل مینوفیکچر کر رہا ہے، لیکن دیکھو ان کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن جب تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ کیا چلے کہ یہ جن لوگوں نے نئی کمپنی بعد میں اوپن کی ہے نا، یہ اپنے آپ کو سیمسنگ کلیم کر رہے ہیں یا ایپل کلیم کر رہے ہیں، جبکہ سیمسنگ اور ایپل کے نام سے تو آلریڈی کمپنیز موجود ہیں اور ان کی پروڈکٹ موجود ہے، ان کا اپنا سمبل ہے، ان کا ٹریڈ مارک ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اگر یہ اپنا موبائل بنا کے بیچیں، سب کو آزادی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے، انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا، ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ پہلے سے موجود ایک جو رجسٹرڈ کمپنی ہے اس کی آئیڈینٹی استعمال کرنی شروع کر دی، اور اس چل طرح بھائی ایک منٹ بھائی رہ گیا، خیر بیٹری کا نہیں، میرا ایسے نہیں، ختم ہو جانا۔ ایسے نہیں، نہیں بیٹری میں جا رہا ہوں۔ نہ آپ شک چلے جائیں، آپ شک چلے جائیں، ایسے نہیں۔ آپ جب بولتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں ٹوکا، ایسے نہیں۔ تو ابھی چونکہ آپ تو جانا چاہتے، آپ چلے گئے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ کمپنی ایک غیر قانونی کام کا ارتکاب کر رہی ہے، یہ آئیڈینٹی تھیفٹ کا شکار ہے۔ تو اس کمپنی کو اس بنیاد پہ نہیں روکا گیا کہ تم موبائل کیوں بنا رہے ہو، تم موبائل کیوں بیچ رہے ہو، بھائی وہ تو سب کو آزادی ہے۔ نہ ان کو اس بات پہ روکا گیا کہ کسی اور کی آئیڈینٹی یہ چوری کر رہے تھے، کسی اور کی آئیڈینٹی پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ اب یہاں پہ نا میں نے ایک براڈ میں دیکھا، کسی نے یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال، اگر دیکھو اسلام کو لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے، خدا کے بندو، جب تو آپ کو مذہب کی مثال دیں آپ کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مختلف مذاہب سیٹ موجود ہے نا، اب کرسچینٹی بھلے غلط ہے، لیکن کرسچینٹی کے نام سے ایک مذہب موجود ہے، اس میں کیتھولکس کے اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں، جو ان کے پروٹیسٹنٹ لوگ ہیں ان کے اپنے عقائد و نظریات ہیں، جو ان کے دیگر فرقے ہیں ان کے اپنے عقائد، لیکن وہ موجود ہے نا۔ اسی طرح ہندوازم کی برانچز موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بعد میں ایک گروہ آئے اور وہ ان کی آئیڈینٹی کو چوری کر لے، یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یعنی جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ غیر قانونی ایک جرم ہے کہ پہلے سے موجود لوگوں کی آئیڈینٹی پہ غلط طریقے سے اپنا حق دائر کرنا۔ اور نہ صرف یہ، اب آپ اس سے بڑھ کے آپ دیکھیے گا نوید بھائی، دیکھیں ہماری دشمنی جتنی مرضی کریں بھائی آپ کو حق حاصل ہے، کیونکہ بچپن سے آپ کا فیڈ یہی کیا گیا ہے۔ لیکن جس وقت آپ اپنے سر کو تکیے پہ رکھیں گے، ایک بات پہ غور کیجیے گا کہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ نئی آنے والی جو موبائل کمپنی ہے، نہ صرف یہ سیمسنگ کی آئیڈینٹی کلیم کر رہی ہے، بلکہ مارکیٹ میں یہ کہتی ہے کہ ہم سیمسنگ ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ نکلی ہے جو پہلے بن رہا ہے۔ اندازہ کریں ذرا، اس کو کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ یہ حرکت آپ لوگوں نے کی ہے، اس جرم کا آپ لوگوں نے ارتکاب کیا ہے، اور آپ لوگ کمپیئر کس چیز سے کر رہے ہیں؟ اینی ہاؤ، سننے والوں کو بھی فیصلہ کرنا۔ ہاں، میں نے ان سے اس بات کے بارے میں کہا کہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اس چیز کے بارے میں آپ اوپن ایک سیولائز ڈائیلاگ کریں کہ کیا آپ سیمسنگ ہیں، کیا آپ ایپل ہیں، یعنی کیا آپ اسلام ہیں؟ ہم آپ کے عقائد آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ ان کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیں، بات ختم۔ تو آپ لوگوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ کفر پہ مبنی ہیں۔ اچھا آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھئی وہ کفر کے فتوے تو اوروں نے بھی دیے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں بات، چونکہ یہ بھی ایک نا بڑا اہم ان کا ایک نا سٹنٹ ہے۔ کہتے جی دیکھو وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سارے غلط کہتے ہیں۔ یہ ذرا بات سب لوگ سنیں توجہ کے ساتھ، دیکھیں
قادیانیت کا معاملہ یہاں بھی سب سے جدا ہے. کیوں جدا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ کسی ایک مکتبہ فکر کا کوئی عالم کسی دوسرے مکتبہ فکر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, کوئی فتویٰ لگاتا ہے. یار تو اپنا مائک پتہ نہیں کیوں اوپن کر لیتے ہیں آپ لوگ. کسی اور کے اوپر کوئی فتویٰ لگاتا ہے, کسی اور کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے. اب میری بات آپ کو سنیے گا توجہ سے, تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کے جو مکاتب فکر کی آپس کے معاملات یا ڈفرینسز ہیں, جو بلکہ جو کفر کے فتوے بھی ہیں, وہ معاملہ, مجھے لگتا ہے یار یہ آئیڈیا صاحب سے اپنا مائک نہیں کنٹرول ہو رہا. ان لوگوں کا معاملہ مسلمانوں کے مکاتب فکر سے جدا کیوں ہے؟ میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں. اگر یہ 3 باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں انشاءاللہ یہ دجل پھر آپ کو نہیں دے پائیں گے. پہلی بات کیا ہے؟ کسی عالم نے کسی دوسرے مکتبہ فکر کے بارے میں جو بھی فتویٰ دیا ہے وہ اس آدمی کا فتویٰ ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. یہ بات نوٹ کریں ذرا. فتویٰ کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہے, یعنی جو اس نے فتویٰ دیا ہے اس میں غلطی کا پورا امکان ہے. اسی لیے جب مفتی فتویٰ دیتے ہیں پہ لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب, کہ بھئی اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ کسی کے بھی مسلمان عالم کے فتوے میں غلطی کا پورا احتمال موجود ہے. فتویٰ جو وہ قرآن و حدیث کی طرح وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا کسی پہ. جو قرآن و حدیث تو شریعت ہے, فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ شریعت کو سمجھنے کی ایک انسانی کاوش کا نام ہے, وہ غلط ہو سکتی ہے. یہ پہلا فرق ہے. آگے چلیں ذرا. دوسری بات یہ ہے کہ جو فتویٰ ان کی طرف سے دیا گیا وہ اس عالم کی طرف سے ہے. وہ کوئی عالم یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس گروہ کے بارے میں اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ یہ فتویٰ ان کے اوپر. یعنی یہ فرق ہے دوسرا, کہ ایک ہے کسی عالم کی رائے, اس عالم کا اوپینین, اس عالم کی انڈرسٹینڈنگ, اور اس کے مقابل میں کیا ہے کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس گروہ کے بارے میں یہ حکم ہے. اب یہ فتویٰ نہیں رہا, اب یہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں تیسرے فرق پہ. تیسرا فرق یہاں پہ یہ ہے, ایک تو نہ پتہ نہیں یار ماڈریٹرز کو سمجھ نہیں آتی کیا مزید. یہ کس نے پک کیا ابھی نوید کو؟ یو بھائی. جی امداد بھائی غلطی سے مجھ سے ہو گیا, ہم سوری. اچھا تیسری بات دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ بات جب سمجھ آ رہی لوگوں کو نا, تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بات کو آپس میں آ کے انٹرپٹ کریں. اس کو ہم نے جو بات اس سے کریں ہم نے اس سے پہلے مکمل بات کر لی ہے. اچھا آپ دیکھیں تیسری بات کیا ہے. تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو احمدی یا قادیانی جماعت ہے یا جو گروہ ہے, انہوں نے جو مسلم امہ کی تکفیر کی ہے وہ ان پہ فرض ہے. خدا کے لیے میری بات پہ غور کیجئے گا. سارے مسلمانوں کو کافر قرار دینا جو مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے, خدا کی قسم اپنی عقل سے غور کرو, یہ احمدیہ جماعت پہ فرض ہے. اگر احمدیہ جماعت اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر نہیں سمجھتی اور ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتی, اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے, یہ اس کو نبی ماننے والا گروہ ہے. ہم لوگ اس کو کذاب اور دجال مانتے ہیں. اب ایک آدمی نبی ہونے کا دعوے دار ہو, جو گروہ اس کو نبی مانے وہ بھی مسلمان, ان کی نا جو ان کا پبلک نیریٹو ہے, حقیقت میں نہیں, بات ہو رہی ہے پبلک میں جو ان کا نیریٹو ہے, کہ ایک گروہ جو کہ قادیانی گروہ ہے, مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانے, اور ایک باقی سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں ہم مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور دجال سمجھیں, اور یہاں پہ براڈ پہ آ کے قادیانی کہہ دیں بھئی ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے. اور بھائی اگر آپ نہیں کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ جھوٹا مان رہے ہو آلریڈی. آپ کو کہنا پڑے گا. میں آپ کو اس کی سمپل مثال دیتا ہوں. دیکھیں نا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ جن کو مسلمان کہتے ہیں, اور اس کے بالمقابل عیسائی جو کہ باقی تمام نبی و رسولوں کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے. اب مجھے بتائیں کیا بندہ کہے جی کہ عیسائی اور ہم برابر ہی ہیں؟ اچھا اس کی مثال بھی آپ چھوڑ دیں, کیا بتا آپ کو بندہ کہے جی وہ تو شرک کرتے, ان کی مثال بھی آپ چھوڑ دیں.
آپ کسی ایک ایسے بندے کی مثال سمجھ لیں فرض کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے. ذرا بات سنیے گا توجہ سے. ایک آدمی جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے, اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانتا, یہ کہتا ہے نعوذ باللہ. وہ مجھے بتائیں, ہم لوگ وہ ہیں جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تمام, یہ صرف وہ ایک پزل سالو کرنا پڑتا ہے ٹک ٹاک میں نا. اچھا, ہم لوگ وہ ہیں جو اللہ کے تمام, جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے تمام نبی و رسولوں کو مانتے ہیں, اور اپنے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں یہ بندہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے, تمام نبی و رسولوں کو مانتا ہے, لیکن سرکار کا انکار کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ ہم پہ کیا یہ فرض نہیں, ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ خود اپنے عقل سے آپ بات کو سوچیں کہ ایک نبی کو سچا نبی جو مانتے ہیں, بائی نیسیسٹی, بائی ڈیفالٹ, دو ورڈ میں یوز کیے, بائی نیسیسٹی, بائی ڈیفالٹ ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس نبی کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں. یہ ان کو کہنا پڑے گا, ورنہ آپ نے نبی کو سچا نبی نہیں مانتے پھر تو وہ. تو یہ میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں. اب دیکھیں ذرا, مسلمانوں کے جتنے طبقے ہیں, ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں, ان کے آپس کے جو فتوے ہیں, یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے فتووں کو اور ان کو آپس میں جدا کر دیتی ہیں. پہلی بات کہ ان کے فتوے انسانی فتوے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان کا فتویٰ کسی آدمی کے اوپر اللہ کی وحی کی طرح بائنڈنگ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جس تک تیری دعوت پہنچی اور وہ تیرے پہ ایمان نہیں لایا, ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. ختم ہوگی نا بات. تو یہ دیکھ کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح دیکھیں ہمارے ہاں اور ان کے ہاں, جو مسلمانوں کے علماء نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے, وہ بائی نیسیسٹی نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. ان کے بائی نیسیسٹی ہیں, بائی ڈیفالٹ ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, اگر ان کا یہ واقعتاً ایمان ہے کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نعوذ باللہ سچا نبی اور رسول ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اگر ان کا واقعی یہ ایمان ہے, تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ باقی تمام لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, جیسے ایک مرزا صاحب نے کہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو جو اتنی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو واقعتاً, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان سم کیسز یہ واقعتاً اس بات کو سمجھ نہ پا رہے ہوں, اس لیے ان فتووں کو یہ کوٹ کرتے ہیں. ان سم کیسز ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے بات, لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے پھر اس چیز کو جیسے کہتے ہیں ٹو مڈی دا واٹرز, کہ پانی کو گدلا کر دو تاکہ حقیقت کسی کو نظر نہ آئے. اینی ہاؤ